اپنے سامعین کے لیے پہاڑوں کے دامن سے ایک پروگرام پیر سواوا اسلام آباد. سوچا چلو جب گھومنے پھرنے کی جگہ پہ جائے تو اس جگہ سے اپنے سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی کوئی پروگرام شوٹ کر کے دے تاکہ انہیں بھی یہاں کے جو مناظر ہے اس سے وہ لوگ بھی لطف اندوز ہو. اسلام نے جائز سیر و تفریح کو جائز قرار دیا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ انسان چونکہ ایک جگہ میں رہتے تھک جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ سیر و تفریح کرتا ہے اس سے اس کو صحت ملتی ہے. یہ ہمارے پیچھے الحمدللہ بڑا بہترین منظر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورج غروب ہو رہا ہے، تقریباً شام کا منظر ہے. یہ پیر سواوا ہے. یہاں پر کوئی مشہور پارک بھی ہے ڈائنو ویلی کے نام سے. تو سوچا کہ اپنے ناظرین کے لیے ایک خوبصورت سا جو ہے نا ایک کلپ یہاں سے بھی دے دیں ہم لوگ، کیونکہ گائے بگائے میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی سفر میں کہیں جاتا ہوں، ظاہر اسلام آباد کی سفر پہ ہوں تو میں جب بھی کہیں بھی سفر میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پروگرام یا کوئی چیز جو ہے نا اپنے ناظرین کے لیے بھی شوٹ کی جائے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو آج جو ہے نا کوئی پروگرام نہیں، آج صرف تفریح کا پروگرام شوٹ کیا ہے. گھومے پھرے، یہ بھی ایک پروگرام ہے. ایسے لوگ جو ڈپریشن میں رہتے ہیں، ایسے لوگ جو کیا نام ہے ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں، جو دنیا جان کی دوائیاں گولیاں کھانے کے بعد تھک گئے مگر ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ بھی نیچے کی طرف ہے راستہ. میں ابھی ویڈیو بناتے ہوئے ذرا نیچے آیا تو میرا پیر بھی تھوڑا پھسلا. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ کو چینج کرے، گھومے پھرے، تھوڑی تفریح کرے. اور اس کے ساتھ ایسے لوگ جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ وہ لوگ سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس، یہ دو صورتیں ہیں، اس کو کثرت سے پڑھا کرے. یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ دو صورتیں جو انسان کثرت سے پڑھتا ہے اس مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد از جلد آزاد کر دیتا ہے. اور ایک جگہ بیٹھے رہنے سے، ایک کمرے میں بیٹھے رہنے سے، ہر وقت ایک ہی سرکل میں پھنسے رہنے سے انسان جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور اسٹریس کا مریض ہو جاتا ہے اور اس کا مرض بجائے ٹھیک ہونے کے بڑھتا رہتا ہے. یہ جو ہمارے پیچھے ویو ہے یہ بہت ہی بہترین، بہت زبردست ویو پہاڑوں کے بیچ میں، اور یہ جینون سورج جو غروب ہو رہا ہے اس کا ویو ہے. تو تفریح کے لیے نکلے. اگر آپ کے پاس اور کوئی تفریح جانے کی جگہ نہیں ہے اور نہیں جا پا رہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو ایک کمرے میں بالکل نہ بیٹھے، فارغ نہ بیٹھے. ایسے بندے کو مصروف رکھے. اور اس کی مصروفیت جو ہے نا اس کی صحت ہے، یعنی اگر یہ مصروف رہے گا تو اس میں اس کے لیے صحت ہے. تو یہ بیماری سے نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو وہ جگہ چینج کرائی جائے، تھوڑا سا گھمایا پھرایا جائے، اور ایسے علاقوں میں جو سیر و تفریح والے علاقے ہیں، پہاڑوں والے علاقے، اگر ان علاقوں میں آئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو کیا نام ہے ڈپریشن کی وجہ سے پھنس چکا ہے، دوائیاں کھا رہا ہے، گولیاں کھا رہا ہے اور بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، چونکہ اس کا دماغ کا سرکل ایک جگہ پہ رک جاتا ہے. رکنے کی وجہ سے، زیادہ سوچنے کی وجہ سے اس کا دماغ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا سرکل جو ہے نا ایک جگہ رک جاتا ہے. اب اس خیال سے وہ نکل نہیں پاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھا رہتا ہے، گمسم رہتا ہے. چونکہ ابھی کچھ میرا غالباً آج ہی ایک مریض ہے میرے جس کا میں علاج کر رہا ہوں، الحمدللہ ابھی تو بہت بہتر ہو گیا کراچی میں. تو اس کے گھر والوں کا فون آیا تھا کہ بہتری تو ہے لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے. تو میں نے سوچا چلو بہتر ہے الحمدللہ، آگے اور بہتری ہو جائے گی. تو ان کو بھی میرا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ بھی اپنے اس مریض کو لے جائے، تھوڑا سا گھمائے پھرائے، تو انشاءاللہ اور زیادہ بہتری بھی آ جائے گی اس کی طبیعت. باقی اللہ کے ذکر سے وابستہ رہے انشاءاللہ، اور کوشش کرے کہ جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ اس مرض میں ذکر جو ہے نا اس مریض کو ٹھیک کرتا ہے، چونکہ اس کی یکسوئی ٹوٹتی ہے. گھومنے پھرنے سے بھی اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کو ایک جگہ بٹھا کے اور ایک جگہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہیے، کام میں مصروف رکھنا چاہیے. ایسے پیشنٹ کے لیے جو ہے نا نیند بہت زیادہ ضروری ہے. کم سے کم ایسا پیشنٹ جو ہے وہ کم سے کم 18 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے سوئے. اور
ویسے نارمل بندے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند بہتر ہوتی ہے، مگر چونکہ جو بندہ پیشنٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ نیند اس کو نہیں آتی، اس کی وجہ سے اس کا دماغ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کا ذہن، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ایسا ہے کہ ذہن کو فریش کرنے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ نیند نہیں ہو پاتی ہے، وہ بندہ جو ہے نا ہر وقت ایک خیال میں پھنسا ہوتا ہے۔ جادو کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے، اور جادو اس کو، جنات اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اس چیز میں پریشان ہوتا ہے، ساری رات جاگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے دماغ جو ہے نا وہ مستقل کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے۔ تو ایک جادو کی وجہ سے ساتھ ساتھ ایک طبی عارضہ بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور طبی عارضہ یہ ہے کہ وہ ذہن اس طریقے سے کام نہیں کرتا، کمزوری ہوتی ہے۔ تو جب اس کو ہم ایسے علاقوں میں گھمائیں پھرائیں تو اس سے اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اور پلس ایسے مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ گاہے بگاہے اپنے آڈینس کے لیے ہم اس طرح ویڈیوز بنا کے دیا کریں گے، اور تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی مزہ آئے، اور ہم خود بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ ہمیں جائز تفریحات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ناجائز سے بچے، گناہ سے بچے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، باقی جائز چیزیں جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور دعا کرے ساتھ میں آڈینس کی، اللہ پاک ہمارا یہ جو سفر ہے یہ خیر کا سفر بنائے، خیر سے ہمیں اسلام آباد، یہ اس وقت ناردن ایریا کی طرف میرا ارادہ ہے، اسلام آباد میں ہوں، تو یہ تمام طرف کا ارادہ ہے، کیونکہ یہاں کے بھی کافی سارے میرے مریدین اور شاگرد اور مریض حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کرے، ہم ان کے پاس جائیں یا وہ ہمارے پاس آئے، تو اس کے لیے ہم سفر پہ نکلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے دعا ہمارے لیے بھی کرے، اللہ ہمارے سفر کو خیر کا سفر بنائے۔